آج ہم سیکھنے والے ہیں سبق نمبر 26 سہ حرفی الفاظ۔ سہ حرفی الفاظ کا مطلب یہ ہے 3 حروف والے لفظ، جیسے انگلش میں کہہ سکتے ہیں 3 لیٹر والے 3 لیٹر والے ورڈز۔ اس میں آپ دیکھیں گے، انہیں پڑھیں گے، زیادہ تر الفاظ کی جو بناوٹ ہوگی وہ پچھلے حروف سے میل جول سے ہوگی، صرف سمجھنا ہے اور سمجھ کے اس کو یاد کرنا ہے۔ تو چلیے سبق شروع کر لیتے ہیں۔ سبق نمبر 26 سہ حرفی الفاظ: داب، راب، آپ، باپ، ٹاپ، جاپ، بات، رات، سات، باٹ، پاٹ، کاٹ۔ اس میں دیکھیے ایک چیز یہ سمجھنی ہے، اس میں جو تیسرا حرف در کا آپ، اس سے بہت سارے حروف بنائے جا سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیے پا کی جگہ جیم لے آئیے تو آج، اس کی جگہ سین لے آئیے آس۔ اس طریقے کے بہت سارے حروف بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ مد والا حروف جو ہے، یہ ہندی میں جیسے آ کا ڈنڈا ہوتا ہے، اسی طریقے سے مد کا کام کرتا ہے۔ ایک جگہ اردو میں 2 الف نہیں لکھے جا سکتے ہیں، اسی وجہ سے مد کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر کہیں اردو میں حروف کھینچنے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی ماترا آ کی ماترا لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس میں الف کا استعمال کرتے ہیں، الف کا یوز کرتے ہیں۔ لیکن اگر 2 الف ایک جگہ آ جائیں تو اس میں 2 الف نہیں لکھے جاتے ہیں، بلکہ اس کی جگہ دوسرے الف کی جگہ مد کا استعمال کرتے ہیں اور مد ہی کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ دیکھیے نمبر 2 میں آج، تاج، راج، لاج، بار، پار، تار، چار، پاس، گھاس، راس، باغ، صاف۔ پان، طاق، پاک، ڈاک، خاک، راگ، راگ۔ انہوں نے ڈبل دے دیا ہے، ادھر بھی راگ ہے ادھر بھی راگ ہے۔ ساگ، دام، کام، نام، جان، کان۔ دیکھیے اس میں ایک الفاظ اور آ رہا ہے، اور، الف واو را، اس کی آپ پہچان کر لیں، یہ بار بار آتا رہتا ہے اور یہ 2 باتوں میں ڈفرینٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، میں نے یہ کام کیا اور میں یہ کام کروں گا، اس طریقے کے لیے یہ اور آتا الف واو را سے اور۔ آپ اس کی پہچان کر لیں کیونکہ اس کا یوز یعنی استعمال بہت زیادہ ہے۔ اور، طور، خوف، شوق، فوج، چوس، دور، کوچ، لوٹ، کوٹ، توپ، تول، گول، لوگ، ہوش۔ پیر، تیر، خیر، سیر، بیر، زیب، دین، زین، 20، 30، میل، تیل۔ درد، زرد، گرد، برف، حرف، گرم، نرم، شرم، وقت، مشق، عقل، رحم، حکم،
خشک، سرخ، مفت، ذکر، فکر۔ اس میں دیکھیے تین حروف والے الفاظ آ رہے ہیں، پہلے انہوں نے الف کے ساتھ ملایا، پھر دوسرے حرفوں کے ساتھ اسی طریقے سے ملا رہے ہیں۔ آپ آگے دیکھیں گے تب بھی آپ کو یہی چیز نظر آئے گی۔ دیکھیے ادب، طلب، غضب، عجب، کمر، نظر، مدد، ورق، غرض، مرض، قلم، قدم۔ یہ انہوں نے وہ بیسک الفاظ دیے ہیں، یعنی شروعاتی الفاظ دیے ہیں جو زیادہ تر استعمال میں آتے ہیں اور لوگ انہیں زیادہ تر استعمال میں لاتے ہیں، اور زیادہ تر یوز ہونے والے یہ الفاظ ہیں۔ ادب ہے، غرض ہے، مرض ہے، نظر ہے، مدد ہے۔ اس طریقے کے الفاظوں کو زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔ خدا نمبر 5 میں ہے، خدا، جدا، دعا، سنا، ہوا، دوا، ہوا، پڑھو۔ اس میں دیکھیے 2 لفظ سیم لکھے ہوئے ہیں، یہ اور یہ۔ اس پہ پیش ہے تو اسے ہوا، اور اس پہ زبر ہے تو اسے ہوا۔ ملو، سنو، چلو، کہو، پیو، بچو، کرو، گلی، نلی، بری، کڑی، دری، پلی، دہی، ہری۔ اس میں آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو لمبا سا بنا ہوا ہوتا ہے یہ را ہوتا ہے، جبکہ چھوٹا سا حرف کے ساتھ مدد میں آپ نے دیکھا کہ یہاں یہ چھوٹا سا ملا ہوا ہوتا ہے۔ آپ اس کا دھیان رکھیں کہ کس طریقے سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 6 میں دیکھ لیجئے، نمبر 6، پھڑک، چھڑک، فدک، گھٹا، پھٹا، چھٹا، بڑھا، چڑھا، گڑھا، کھڑا، گھڑا، چھڑا۔ اس طریقے کے الفاظ یوز ہوئے ہیں، آپ ان کو خاص طور سے دھیان رکھیں، یاد کر لیں، اور سبق نمبر 21 سے اس کی میچ ملانے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ اس کی سبق نمبر 21 سے میچ ملا لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ پا دو چشمیہ پھاڑا پھڑ، کاف کاف ساکن فڑک، تو آپ آسانی سے پڑھ پائیں گے۔ سبق نمبر 26 کا باقی حصہ تھوڑا سا یہ ہے، اسے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ دھوپ، بھوت، جھوٹ، بھوک، تھوک، بھول، پھول، ڈھول، کھول، چھوڑ، پھوڑ، بھیک، ٹھیک، ڈھیر، بھینس، ڈھال، دھات، بھات، کھات، گھات، بھاگ، پھاڑ، تھان، چھان، دھان۔ اس میں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے، عام طور پہ جب پڑھتے ہیں تو بھاگ کی جگہ باغ کر دیتے ہیں بچے، یا بھات کی جگہ بات کر دیتے ہیں، جبکہ بات کے لیے 2 چشمی ہاں استعمال نہیں ہوگا، با الف تا بات، اور بھات کے لیے با 2 چشمی ہاں الف بھا اور تا بھات۔ تو اس چیز کا دھیان رکھیں، جیسے دھان کو دان پڑھ دیتے ہیں، تو دان کے لیے 2 چشمی ہاں ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ دال الف نون دان کافی ہو جائے گا۔ جبکہ آپ اس چیز کا دھیان رکھیں گے تو آسانی سے اسے لرن کر پائیں گے اور اچھے سے اسے سمجھ جائیں گے۔ اس کا ایک حصہ اور رہ گا ہے تشدید والا، یعنی تشدید والے جو حروف آتے ہیں ان کو کیسے ادا کیا جائے، جیسے کتا، کپا، مکا، بننا، کچا، پکا، گنا، سکتا،
कुत्ता बिल्ली, चक्की रस्सी, मिट्टी गुस्सा, किस्सा हिस्सा, अव्वल चक्कर, लक्कड़ बच्चा, सच्चा, गद्दा, टट्टू, लट्टू, बग्घी, टिड्डी, इज्जत, ज़िल्लत, मिल्लत। इसमें देखिए 2-3 हरूफ ऐसे हैं जिनको नहीं खींचना चाहिए, फिर भी हम खींच देते हैं। जैसे गुस्सा, गुस्सा हा के साथ है तो ये खिंचेगा नहीं, जबकि पढ़ने वाले इसे खींचते हैं शुरुआत में, गुस्सा, किस्सा नहीं, गुस्सा, किस्सा, हिस्सा। जैसे कि सक्का, गन्ना, इसे जो खींचेंगे इस तरीके से गुस्से को और किस्से को नहीं खींच सकते हैं। तो ये तशदीद वाले हरूफ हैं जो आम तौर पर इस्तेमाल हो जाते हैं, और तशदीद आम तौर पर ऐसा होता है उर्दू में बहुत सारी जगह यूज़ नहीं होती लगी, तो वो आपको वर्ड के हिसाब से पढ़ना है जो वाक़या आपके सामने चल रहा होगा, जिस टॉपिक से आपका मजमून होगा, जिस टॉपिक के ऊपर उर्दू में कोई बात लिखी होगी, उसी हिसाब से आपको पढ़ना रहेगा। तो आप इसकी ख़ास तौर से सबक नंबर 26 को अच्छे से लर्न कर लें। देखिए दूसरा हिस्सा सफ़र नंबर 14 पे है, धूप से लेकर ये बिल्ली मिल्लत तक, और जबकि इसका बाकी हिस्सा हमारा यहाँ से शुरू होता है से हरफी अल्फाज, यानी 3 हरूफ वाले अल्फाज, और इन्होंने इसको 6 पार्ट्स में बांटा है। पहला पार्ट्स इन्होंने यही रखा है काट पार्ट तक, और दूसरा पार्ट्स इन्होंने यहाँ से शुरू करके इसे यहाँ ख़त्म किया है, और तीसरा पार्ट इन्होंने यहाँ शुरू किया लेकिन इसका नंबर नहीं दिया है, और चौथा पार्ट यहाँ से शुरू किया और पाँचवा इन्होंने यहाँ छोड़ा है ये, और छठा ये है, और फिर आगे तक जो अभी मैं आपको दिखा रहा था ये वाला हिस्सा, ये परमानेंटली आपका आता है इसमें। अगर आप इस पर मेहनत कर लेते हैं, सबक नंबर 26 को और अच्छे से समझ लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाली 2 सबकों के अंदर और कायदा मुकम्मल होने तक आपको इंशाअल्लाह उर्दू में काफ़ी हद तक इम्कान आसानियाँ होने लगेंगी, और उर्दू को आप काफ़ी अच्छे से सीख पाएंगे। और अगर आप इसी तरीके से लगन के साथ मेहनत करते रहे और उर्दू में लगे रहे, तो मेरा मानना ये है कि आपको इंशाअल्लाह उर्दू आला दर्जे की आ जाएगी, जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में कहा था।